تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور ایک خوشی کی بات، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل منظور الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ بل کیا تھا؟ یہ بل یہی تھا، پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، یعنی حضرت عائشہ کی یا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو 3 سال قید ہوگا اور ضمانت پہ رہا بھی ہو سکتا ہے۔ ضمانت کیا 500 روپے بھی دیا، وہ رہا ہو کے نکل گیا۔ اب کیا بعد میں وہ دوبارہ بھی گستاخی کرے؟ اگر کسی پاکستان کی دختر کو، کسی بیٹی کو، بہن کو کوئی اگر عزت نیلام کرتا ہے، اس کے لیے 14 سال قید ہے قانون کے اندر، لیکن نبی کی بیٹی اتنی لاوارث ہے، اہل بیت اتنے لاوارث ہیں، ازواج مطہرات اتنے لاوارث ہیں، ان کے لیے 3 سال اور پھر ضمانت پہ یہ اوچھنگا رہا ہو جائے۔ یہ قانون تھا، لیکن اس کے بعد یہ قانون آگے بڑھا کہ 10 سال عمر کے جرمانہ الگ، ضمانت پہ اب یہ گستاخ رہا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ جو لوگ بھی اس کے اندر جنہوں نے اس بل کو آگے کیا اور اس کو منظور کروایا، وہ سارے قابل ستائش اور قابل تعریف، قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ ایک بہت ضروری بات تھی، حلال حرام کی تمیز ہو، اتحاد امت کا نام لیتے تھے، وحدت کی بات کرتے تھے، لیکن یہ اب جب بات ہو گئی صحابہ اہل بیت کے درمیان کہ ان کے بل منظور ہو، ان پر کوئی گستاخی نہ ہو، اب وہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، کیڑے مکوڑے باہر آ گئے، یہ کیسا بل ہے؟ یہ تو غیر صحابی کو صحابیت کی فہرست میں داخل کریں گے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نہیں ہیں ان کو بھی صحابہ کی لسٹوں کے اندر ان لوگوں نے شامل کرنے کے لیے بل منظور کروایا۔ اب ان کے نزدیک صحابہ کون نہیں ہیں؟ صرف 10 صحابہ معاذ اللہ۔ ابو بکر ان کے نزدیک صحابہ نہیں ہیں، عمر ان کے نزدیک صحابی نہیں ہے، عثمان ان کے نزدیک صحابی نہیں ہے، سفیان ان کے نزدیک صحابی نہیں ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام پر اتنی قربانیاں دی۔ جنگ حنین کے موقع پہ آنکھیں لے کر آ گئے، ہاتھ پہ آنکھیں اٹھائیے اور نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آقا آنکھ نکل گئی، دعا فرمائیں آنکھ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفیان یہاں چاہتے ہو یا جنت کی آنکھ چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا پہ جنت کی آنکھ چاہیے۔ یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ کے رسول یہاں دے دیں، جنت پہ ویسی جائیں گے تو وہاں تو آنکھیں ہوگی، یہاں کچھ دن رہیں گے کم از کم اور نظارہ کر لیں۔ نہیں، انہیں دنیا کی طلب تھی ہی نہیں، وہ تو آخرت کے پنہا تھے، آخرت کے طلب اور تڑپ میں وہ لوگ مٹنے والے لوگ تھے۔ تو وہ اتنی دعائیں نبی علیہ السلام سے لینے والے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں ان کو صحابیت کے اندر داخل کرنے کے لیے احادیث اٹھائے، کئی احادیث بشارت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں دی ہیں۔ صالح ہیں، ان کے والد سفیان نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، کہتے ہیں کہ ان بنو امیہ کو ہاتھ رکھنے کے لیے ان کو صحابیت کی فہرست میں داخل کرنے کے لیے بل منظور کروایا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صحابہ ہیں جن کو حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، میرا پیغام تم تک پہنچانا تھا، اب میں نے تم تک پہنچا دیا، میری ذمہ داری یہاں تک تھی، دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک تم لوگوں نے اب پہنچنا ہے، اس دین پیغام کو پورے عالم پر نافذ کرنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے 10 کو نہیں کہا تھا، 1,24,000 صحابہ کو کہا تھا۔ اسی طرح صحابہ اہل بیت، پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی، یہ دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے دل اور دھڑکن ہے، ہماری جان اور روح ہے، ہمارے جسم اور روح ہے، ہماری جان اور جان جانان ہے۔ یہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ جو لوگ صحابہ کو ہٹا کر اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، وہ صرف محبت چند نام اور سادہ لو مسلمانوں کو دکھلانے کے در پہ، حقیقتاً وہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت پر بھی قانون نہ بنے۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی معاذ اللہ اگر کسی نے توہین کی، اس کی سزا صرف 10 سال نہیں، عمر قید اور پھانسی کا پھندا ہو۔ تم کہو نا ابو بکر صدیق کی کوئی گستاخی کرے، توہین کرے، اس کی عمر قید نہیں، اس کی پھانسی کا پھندا کیفر کردار تک اس کو پہنچایا جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بل منظور ہو چکا، الحمدللہ خوشی کا دن 14 اگست کو اللہ نے یہ آزادی بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔